یہ کاٹتے ہیں پھر اللہ دے دیتا ہے، یہ وہ اجر لیتے ہیں پھر اللہ دے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے گزرے تو ایک خوبصورت آواز آنے لگی، پیاری آواز آنے لگی، خوشبوئیں آنے لگی۔ آپ فرماتے ہیں جبریل امین یہ کیسی آواز ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ جنت کی آواز ہے، یہ اللہ سے کہہ رہی ہے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما، مجھے اہل جنت عطا فرما، میری خوشبوئیں، میری نہریں، میرا دودھ، میری شراب اس میں فراوانی ہے، میرے موتی، میری چاندی، میرے سونے، یہ سب میرے جنتیوں کے لیے ہے، ان کو جلدی بھیج اس جنت میں۔ اللہ فرماتا ہے اے جنت ہم تمہیں دے دیں گے، یہ سارے لوگ صبر کرو۔ تو یہ جنتیوں کے لیے ہے۔ پھر ایک بھیانک آواز آتی ہے، خوف جس میں ہے، جس کو سن کے بندے کے ویسے ہوش اڑ جاتے ہیں، ایسی آواز۔ کہا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ کہا یہ دوزخ کی آواز ہے، جو اللہ سے کہہ رہی ہے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما، مجھے دوزخ، مجھے اہل دوزخ عطا فرما، میری گرمی، میری آگ، میری تپش، میری زنجیریں، میری توپیں، یہ دوزخ کہہ رہی ہے مجھے یہ زیادہ ہو گئے ہیں، اس میں فراوانی ہے، مجھے اہل دوزخ عطا فرما۔ اللہ اس سے بھی کہتا ہے تمہیں وہ بھی عطا کر دیں گے۔ پیارے مصطفیٰ جب واپس آتے ہیں، یہ تو معراج کا سفر تھا، امام بحیقی نے اسے بھی روایت کیا ہے، وہ بھی کہتا چلوں وہ بات۔ امام بحیقی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے اللہ اپنے محبوب سے پوچھتے ہیں محبوب مانگیے کیا مانگتے ہیں آپ؟ قربان جائے پیارے مصطفیٰ کیا بیان فرماتے ہیں، اے اللہ ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، انہیں ملک عظیم عطا فرما دیا۔ اے اللہ موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، انہیں ملک عظیم عطا فرما دیا۔ اے اللہ داؤد کو آپ نے ملک عظیم عطا فرمایا ہے، اور لوہے کو ان کے لیے نرم فرما دیا ہے، پہاڑوں کے لیے مسخر فرما دیے ہیں۔ اے اللہ سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ملک عظیم عطا فرمایا، ان کو ہواؤں پر، انسانوں پر، شیطانوں پر، پہاڑوں پر، جنات پر مسخر فرما دیا ہے۔ اے اللہ تو نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اے اللہ تو نے عیسیٰ کو توریت اور انجیل کا علم عطا فرما دیا، اے اللہ مادر ذات اندھوں اور برس کے مریضوں کو شفا دینے والا بنا دیا، اے اللہ تو نے اس کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرما دی ہے۔ اے اللہ سب نبیوں کو دی ہے آپ نے۔ پھر میرا رب کیا فرماتا ہے، محبوب مانا کہ ابراہیم کو خلیل بنایا، مانا کہ موسیٰ کو کلیم بنایا، مانا کہ ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا ہے، ہر ایک کو ایک مقام دیا ہے۔ محبوب ہم تمہیں اپنا خلیل بناتے ہیں، محبوب ہم تمہیں اپنا حبیب بناتے ہیں۔ ہر ایک نبی کو مقام دیا، لیکن محبوب ہم تمہیں اپنا خلیل بناتے ہیں، ہم تمہیں رحمت للعالمین بناتے ہیں، ہم تمہیں بشیر و نذیر بناتے ہیں۔ محبوب ہم آپ کی امت کو ساری امتوں پر فضیلت دیتے ہیں۔ محبوب ہم نے آپ کی امت کو امت عادلہ بنایا۔ محبوب ہم نے آپ کی تخلیق سب سے پہلے کی اور آپ کو بعثت نبوت کے اعتبار سے سب سے آخر میں بھیجا۔ محبوب ہم نے آپ کی کتاب کو آپ کی امت کے بعض لوگوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ محبوب ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ عطا فرمائی، جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ کی تھی، اور یہ عرش کے خزانوں سے نیچے دی گئی ہے۔ محبوب ہم نے سارے نعمتیں آپ کو دے دی ہے۔ پھر میرا نبی کیا فرماتا ہے، میرے رب نے مجھے فضیلت دے دی ہے، لوگوں مجھے رحمت للعالمین بنا دیا ہے، لوگوں مجھے بشیر و نذیر بنا دیا ہے، لوگوں میری امت کو ساری امتوں پر فضیلت عطا فرما دی، لوگوں میرے لیے پورے روئے زمین کو مسجد بنا دیا، میرے لیے تیمم کا ذریعہ بنا دیا، لوگوں مال غنیمت جو دوسری قوموں پر حلال نہ تھا میرے لیے وہ بھی حلال کر دیا۔ لوگوں سنو، میرے رب نے مجھے سارے کمالات عطا کر دیے، ساری امت کو مجھ پر پیش کر دیا، اب کوئی فرق مجھ سے کوئی مخفی نہیں ہے۔ لوگوں مجھے 50 نمازیں عطا فرما دی ہے، اور اس کے بعد پھر میں موسیٰ کے پاس آیا ہوں۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ آپ جب وہاں سے واپس آئے تو کفار سے کہا کہ لوگوں مجھے تو آج معراج ہوئی ہے، تو کسی نے تالیاں بجانا شروع کر دی، کسی نے سیٹیاں بجانا شروع کر دی، کہا کل تک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعوذ باللہ کل تک صرف نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، آج یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ گیا اور واپس آیا، یہ کون سا دعویٰ ہے؟ کہا سنو، دلیل کے طور پر کہہ رہا ہوں،
تمہارے 3 قافلے شام کی طرف جا رہے تھے، میں نے انہیں بھی دیکھا ہے، تمہارے قافلوں میں نے پانی بھی پیا ہے، تمہارے قافلے والوں کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، میں نے اس کی بھی نشاندہی کروا دی ہے، تمہارے قافلے میں ایک ایسا اونٹ تھا جس پہ 2 بوریاں لگی ہوئی تھی، ایک سیاہ تھی ایک سفید تھی، وہ برداشت نہ کر پایا اونٹ اور گرا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، میں نے یہ بھی دیکھا ہے۔ اتنے سارے دعوے، اتنے سارے دلیلیں ان کو دی، لیکن جن کے دل پہ مہر لگ گیا وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ انہوں نے ایک بندہ اٹھا اور کہا ہمارے کتنے اونٹ تھے، ہمارے کتنے چرواہے تھے، پیارے مصطفیٰ نے ان کے اونٹ بھی بتا دیے، ان کے چرواہے بھی بتا دیے، سب کچھ بتا دیا، لیکن پھر بھی نہ مانا۔ یہ تو ان کا حال تھا۔ آپ نے فرمایا لوگوں وادی سینیا میں، ایک روایت میں صبح کے وقت اور ایک روایت میں شام کے وقت، کہ تمہارے وہ قافلے پہنچیں گے اور فلاں اونٹ سب سے پہلے پہنچے گا۔ اب ایک طرف صحابہ کی مجلس ہے، دوسری طرف کفار کی مجلسیں ہیں، اس وادی میں پہنچ کے دیکھ رہے ہیں، فرمایا ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کیا وہ پورا ہوتا ہے؟ وقت گزرنے لگا، وقت گزرنے لگا، یہاں تک کہ وہ وقت گزرا، کافروں نے تالیاں بجانا شروع کر دی، انہوں نے سیٹیں بجانا شروع کر دی، کہا کہ محمد کا فرمان پورا نہیں ہوا۔ دوسری طرف سے صحابہ نے تکبیر کی آواز بلند کر دی، کہا وہ دیکھو پیارے مصطفیٰ کا فرمایا ہوا اونٹ سب سے پہلے آیا ہے۔ وہ جب کافر وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا ان سے، لوگوں کیا تمہارا اونٹ گم ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارا اونٹ گم ہوا تھا۔ کسی اونٹ کی ٹانگ ٹوٹی؟ ہاں ٹانگ بھی ٹوٹ گئی ہے۔ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان تھا جو ہر حال میں پورا ہونا تھا، اللہ نے پورا کر کے دکھایا ہم کو۔ لوگوں معراج کا یہ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سمری بتا رہا ہوں، ابھی ایک نسبت بیان کر کے آگے ایک سمری بتا دوں گا۔ یہ معراج جو ہے یہ نسبت ہے میرے مصطفیٰ سے اس معراج کو، اس معراج کا تعلق میرے مصطفیٰ کی ذات سے ہے۔ حضرت اسماء، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کی بیٹی ہے، عائشہ کی بہن ہے، پیارے مصطفیٰ کی سالی ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر کی بہن ہے۔ وہ کہتی ہے ایک جبہ ہے، ہاں یہ جبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں یہ جبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے یہ جبہ حضرت عائشہ کے پاس آیا، حضرت عائشہ سے یہ جبہ میں نے لے لیا۔ اس جبے کا کیا تعلق ہے؟ فرمایا یہ جبہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسوہا، یہ جبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، جمعے کے دن، عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہن لیتے تھے۔ تو اب کیا کرنا ہے اس کا؟ آپ نے کیوں سنبھالا ہے؟ عمل کرنے والوں یہ نسبت کی بات ہے، نسبت مصطفیٰ ہے، اس کپڑے کو میرے مصطفیٰ سے نسبت تھی۔ آپ فرماتی ہیں نحن نبلھا للمرضى نستشفی بھا، کہ ہم میں سے جب کوئی بیمار ہوتا ہے ہم اس جبے کو پانی میں نچوڑتے ہیں اور اس کا پانی مریضوں کو پلا دیتے ہیں، یہ شفا دے دیتا ہے۔ کوئی شرک کا کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، کیوں؟ یہ تو کپڑا ہے، اس کپڑے سے کیا لینا دینا؟ لیکن آپ بیان فرماتی ہے کوئی عام خاتون نہیں ہے، مصطفیٰ کی سالی ہے، اسلام کی 17ویں عورت ہے، 16 بندے ایمان لائے تھے، 17ویں مسلمان یہ ہیں، وہ بیان فرما رہی ہے۔ یہ نسبت ہے، نسبت کو مانو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، یہ ایسے حوالے سنا رہا ہوں کسی پیر فقیر یا کسی عام بندے کے حوالے نہیں ہیں، یہ صحابہ کے حوالے ہیں، ان کے عقائد بتا رہا ہوں۔ صحابہ کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، ایک باپردہ خاتون آتی ہے اور ایک چادر آپ کو عطا کر دیتی ہے، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے ہیں، آپ کا قبلی جو ہے وہ اوڑھ لیتے ہیں۔ ایک صحابی اٹھتا ہے، میں بہت مختصر کر کے بیان فرمانا ہوں، یا تو ٹائم بھی بہت نکل گیا۔ ماں احسن حاضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ چادر آپ پر، یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عطا فرما دیجیے۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ چادر آپ مجھے دے دیجیے۔